اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلاؤ گے؟ عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ خدا کے سوا بندے کے ہر وقت ساتھ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں لیٹرین میں ننگا ہوتا ہے تو وہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے بھی پرے بھاگ جاتے ہیں، اور جب بول پڑتا ہے ننگا ہوا غسل خانے میں یا بیت الخلاء میں تو وہ فرشتے کہتے ہیں تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، ہمیں مجبور کیا تو نے اپنا ننگ دکھانے کے لیے، ہمیں لکھنے کے لیے پھر آنا پڑ رہا ہے۔ اور فرشتے حیا کرتے ہیں تیرے ننگا ہونے سے، تو نبی کو پاس بھی جاتا ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا، تیرے پیچھے کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں میں خدا کے سوا۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گی؟ کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری، وہ عیش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی؟ ہمیں کیا پتا؟ کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یا بھیک مانگ کے مر جائیں گے؟ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا پروردگار عالم کی ہاتھ میں قبض قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ فعال لما یرید، جو چاہے کرے، جس کو چاہے اجاڑ دے، جس کو چاہے بسا دے، جس کو چاہے رنگ لگا دے، جس کو چاہے ننگا کر دے۔ فعال لما یرید، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب میں ہوں، سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں، قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں۔ اب میرے تمہارے ماں باپ، میرے تمہارے بڑے دادے پردادے، ساس سسر، نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تختوں میں ہے، عیش میں ہے، جنت کی ہوا پھونک رہے ہیں یا جہنم کے انگاروں میں جل رہے ہیں، ہمیں کوئی پتا نہیں۔ اللہ فرماتا مجھے سب کا پتا ہے۔ ہاں، اب بھی یقین نہیں آتا۔ پرسوں ترسوں لاہور کی طرف اخباروں میں شور مچا ہوا تھا، شیخو پورے کی طرف کوئی آدمی کو دفن کیا گیا، ساری رات آوازیں دور تک سنائی دی، میں جل گیا، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھے بچا لو، میں مر گیا، میں جل گیا۔ کئی میل تک آواز سنائی دی، عورت مرد بھاگ گئے علاقے سے۔ تم تو اب بھی نہیں مانو گے نا، مردہ سامنے آ کر کے کہے گا پھر بھی نہیں مانو گے کیا عذاب قبر ہے یا نہیں؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ایسا سانپ چھوڑ دیا جائے گا، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہوگا، ایک پھنکار اگر دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی۔ کون ہے جو میرے خلاف بنائے؟ میری چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچی. خدا کی قسم اگر تم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور تم نبی کی زندگی کو دیکھو، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی، سب سے پہلا خطبہ ہے میرے تیرے نبی کا. سبحان اللہ. کالی کملی والے کا اس کائنات میں سب سے پہلا خطبہ، سب سے پہلا وعظ، سب سے پہلی تبلیغ، سب سے پہلا اعلان آج ہوا ہے. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ اپنے متعلق پوچھا ہے پہلے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں، میری زندگی کیسی ہے؟ سب نے کہا جربنا لکم مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا. ہم نے ساری عمر تیری دیکھی، جوانی دیکھی، بچپن دیکھا، تیرے جیسا سچا اس زمین پہ پیدا نہیں ہوا. نبی کی زبان کی تصدیق کر دی، نبی کی ذات کی تصدیق کر دی. مکے والوں نے کہا تیرے جیسا سچا، ہیرا، امین، امانت دار، شریف، سچا اور اچھا ہم میں آج تک کوئی نہیں، ہم نے سنا بھی کوئی نہیں جو تجھ سے زیادہ شریف ہو. لیکن جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اچھا اگر میری زبان پر تم یقین کرتے ہو، اگر میں یوں کہوں، سمجھنا، اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہارا ناش کرنے کو آ رہا ہے، تم میری بات مان جاؤ گے؟ مکے والوں نے کہا بالکل مانیں گے. کیوں؟ کہ آپ کی زبان سے کچی بات کبھی نکلی نہیں. اس وقت کالی کملی والے نے یہ دونوں باتیں پکوا کر پھر فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ. اور لوگا پھر میں محمد رسول اللہ کی زبان پہ یقین کرنے والوں، میری زبان کو سچا جاننے والوں، میری شرافت کو ماننے والوں، میری لیاقت کو ماننے والوں، میری دیانت کا اعتبار کرنے والوں، پھر میں کہتا ہوں کوئی نہیں، کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، جس کا طواف کیا جائے ایک ذات کے سوا کوئی نہیں. کسی کی قبر طواف کے لائق نہیں، کسی کی قبر چڑھاوے کے لائق نہیں، کسی قبر پہ نیاز نظر چڑھانے کے لائق نہیں. الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے. جب یہ بات کہی، اللہ اکبر، جس یتیم بھتیجے کی پیدائش پر باندیاں آزاد کی تھی چچا نے، مٹھائی تقسیم کی، اتنا حسین بچہ پیدا ہوا میرا یتیم بھتیجا کہ مکہ جگمگا اٹھا. یوں لکھا علماء کرام نے کہ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اور کوئی نہیں، لات نہیں، عزا نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، میں نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے، تو سب سے پہلا پتھر اٹھا کر اس چچے نے مارا جو سب سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا. سب سے پہلا پتھر حضور کو ابو لہب نے مارا اور اس بات پہ مارا ہے. پھر یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سگے چچے کے ہاتھ کے پتھر اتنے جھیلنے پڑے، مجھے اپنے چچا کے اتنے پتھر کھانے پڑے. حضور نے فرمایا کہ سر سے لے کر پیر تک جسم کا میرے کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو. اس نبی نے اس اللہ کی توحید کے اوپر مار کھائی، ورنہ سارا مکہ آپ کو کہتا تھا سردار ہم آپ کو بنا لیتے ہیں. پورے عالم میں جس کی لڑکی پہ نظر پڑ گئی ہو قدموں پہ ڈال دیتے ہیں.
جتنی لڑکیاں چاہو اتنی قربان کر دیں گے، جتنی دولت چاہو قربان کر دیں گے، سرداری چاہو پورا عرب آپ کو سردار بنانے کو تیار ہے، مگر یوں نہ کہو کہ خدا ایک ہے، یوں نہ کہو۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے، اسی لیے ان آیتوں کا نام آیت الکرسی رکھا ہوا ہے۔ کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ کہا کرتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کرسی نہیں ہے، آج مضبوط ہے کل کو ٹانگ ٹوٹ جائے، ایسی کرسی نہیں اللہ میاں کی، یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں، یہ پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، یہ سنگل کی کرسیاں ہیں، یہ شیشے والی کرسیاں ہیں۔ خداوند عالم کی جو کرسی ہے، فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرمایا میرے عرش عظیم کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات براء البراء، منزہ، پاکیزہ، مبرہ، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو شامل ہے۔ اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے، جب چاہے اجاڑ دے، جب چاہے بنا دے، جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے، جس کو جتنا چاہے اتنا چھین لے۔ ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا پتی ہے، ابھی ڈاکو ملے سب کچھ چھین لیا، یلو فقیر بن گیا، دیر نہیں لگتی، نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں، چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ اس لیے کہتا تیری جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ۔ ارے جب چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے فنا کر دے، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ ذلیل ہو، تیرے ہاتھ میں ہے گھٹا بدھا، تیری شان جل جلالہ۔ عجیب حالت ہے، عجیب ہستی ہے پروردگار عالم کی۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان میری کرسی کے نیچے، زمین میری کرسی کے نیچے، کوئی چیز بھی باہر نہیں، بڑی وسعت ہے، بڑا خزانہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑا دینے والا، کوئی لینے والا بنے بھی صحیح۔ اسی لیے کہتا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ دینے والا بڑا ہے، چاہے جہاں سے اس کو پکار، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، مچھلی کے اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، تحت الثرى کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں پروردگار عالم کی ذات کو پکارتے ہیں، اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں۔ اور یوں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر میرا بندہ یونس علیہ السلام مجھے نہ پکارتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ مجھے بلایا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے سامنے جھولی پھیلائی ہے، میرے سامنے دامن پھیلایا۔